احمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے بھائیو، محرم الحرام کی آمد ہے۔ محب اہل بیت غلام حسین ہونے کے ناطے انشاءاللہ ہم محرم الحرام میں حضرت امام حسین کے مناقب، آپ کے فضائل بیان کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ پیارے بھائیو، یہ ایک حقیقت بات ہے کہ شہزادہ گلگو کی بار آنکھ بے دوش مصطفیٰ، نور نگاہ علی المرتضیٰ، امین امانت خدا، جلوہ شمس الضحیٰ، نقشہ بدر الدجا، پیکر صبر و رضا، شہزادہ کونین سیدہ فاطمہ کے نور العین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں جو تاریخ رقم کی، امت مسلمہ اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تن من دھن قربان نہ کرتے تو علماء فرماتے ہیں جو دین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، زانی تھا، اور پوری کائنات کی نظریں حضرت امام حسین پر ٹکی ہوئی تھی۔ اگر حضرت امام حسین بیعت کر لیتے تو یزید کی بدعمالیاں، اس کا فسق، اس کا فجور لوگ پس پشت ڈال کر اسے تسلیم کر لیتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس ہاتھ کو پیارے آقا نے بوسہ دیا وہ ہاتھ کسی شرابی اور زانی کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ دوستو توجہ کریں کہ لوگ اپنا سر بچانے کے لیے اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ بچانے کے لیے اپنا سر دے دیا اور اسلام کا گلشن آباد کیا، اور یہ احسان ہے حضرت امام حسین کا ہم پر، ہماری نسلوں پر، پوری امت مسلمہ پر۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پہ یوں حق عیا نہ ہوتا، نہ ہوتی منبر کی زیب و زینت، یہ واضح کا بیان نہ ہوتا، نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے یہ سنت مصطفیٰ کا دامن، نہ یوں شریعت کے ڈنکے بجتے حسین گر پاسباں نہ ہوتا۔ اور قلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال خوب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ مؤذن جو 5 وقت کی اذان دیتا ہے در حقیقت حسین تیرے حق کا بیان دیتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ آپ کے حق کا ہی پیغام ہے۔ پیارے بھائیو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید تو کربلا کے میدان میں ہوئے 61 ہجری میں، لیکن آپ کے بچپن ہی سے ہی آپ کو شہید کربلا کے لقب سے نوازا گیا، اور ہر کوئی آپ کو شہید کربلا کے نام سے پکارتا تھا۔ مشہور و معروف حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا، سرکار کے پاس گھبراتی ہوئی حاضر ہوئیں، تو سرکار نے جب پوچھا کہ کیا بات ہے تو عرض کرنے لگی حضور ڈرونا خواب دیکھا، میں نے رات کو دیکھا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ تو سرکار مسکرانے لگے اور سرکار نے مبارکباد دی، فرمایا چچی یہ خواب ڈرونا نہیں ہے، یہ مبارک خواب ہے کہ میری بیٹی کو فاطمہ کو بیٹا ہوگا جس کا نام حسین ہوگا، اسے پالنے کے لیے میں محمد تیری گود میں دوں گا۔ تو غیب دان نبی نے جیسا فرمایا، حضرت امام حسین پیدا جب ہو گئے تو ام فضل فرماتی ہیں کہ ہر کوئی خوش تھا، مگر میں نے دیکھا کہ پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے، سرکار رو رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو خوشی کا دن ہے، اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، ابھی جبریل آئے ہیں، اس نے خبر دی ہے۔ تو حضرت میں فضل فرماتی ہیں میں نے اشارہ کیا حضرت امام حسین کی طرف کہ قلت ھذا یا رسول اللہ، اس بیٹے کو؟ تو میرے آقا نے فرمایا نام ہاں، میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اتانی بتربت من تربت حمرا، کہ وہ جبرائیل اس جگہ کی مٹی بھی لائے ہیں، اور میرے پیارے آقا نے وہ مٹی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی لال ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کی منشا یہی تھی، رسول اللہ کی منشا یہی تھی کہ جس قربانی کا حکم حضرت ابراہیم کو ہوا، اس قربانی کی ادائیگی حسین سے کربلا میں لینی ہے۔ حضرت امام حسین نے صبر کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے کربلا میں ہر تکلیف کو، ہر صدمے کو برداشت کیا، اور صبر کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی، اور نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جو کچھ بھی ہو جائے قرآن کو نہیں چھوڑنا، میں حسین یہ پیغام دیتا ہوں۔ اور سجدے کی حالت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے، شہادت حاصل کرتے ہوئے یہ بتایا کہ نماز نہیں چھوڑنی، اگرچہ اکبر کی شہادت کے بعد، اصغر کی شہادت کے بعد، قاسم کی شہادت کے بعد ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے کے باوجود بھی حسین پر نماز معاف نہیں تو کسی پر نماز معاف نہیں۔ اسی نماز کے لیے میں سب کچھ قربان کر رہا ہوں، اسی قرآن کے لیے میں سب کچھ قربان کر رہا ہوں۔ تو اگر مجھ سے محبت ہے تو نماز سے محبت ضروری ہے، قرآن سے محبت ضروری ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نماز سے، قرآن سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین کے اس پیغام پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔